السلام علیکم. نیریٹیوز وتھ عامر رانا میں خوش آمدید. آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے کیونکہ اس کا تعلق پاکستان اور یو اے ای کی امیگریشن پالیسی سے ہے. یو اے ای کی امیگریشن پالیسی اگر دیکھی جائے تو اس کی بنیاد پبلک سیکیورٹی پہ ہے اور ہمیشہ سے ڈپورٹیشن، ویزا ریسٹرکشن اور اسٹرکٹنس رہی ہے یو اے ای میں. اس کے اندر کافی وجوہات آتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ویزا اوور اسٹے کر جاتا ہے، یا پھر اگر ڈاکیومنٹس فراڈ نکل آئیں، یا پھر اگر کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نیشنل ملوث ہو، تو اس کی وجہ سے چند لوگوں کی حرکت کی وجہ سے پوری نیشنلٹی افیکٹ ہوتی ہے. اور یو اے ای ڈپورٹیشن میں ویٹ نہیں کرتا، ڈپورٹ کر دیتا ہے. لیکن پچھلے دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ شیعہ مسلمز کو، پاکستانی شیعہ مسلمز کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ڈپورٹ ہو رہے ہیں. اب کیا ہمارے پاس اس کی اسٹیٹسٹکس ہیں؟ کیا آفیشلی یو اے ای نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ ڈپورٹ کر رہے ہیں؟ اس بارے میں ابھی ہمیں کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے. تو ہم آج انفولڈ کریں گے، ڈسکس کریں گے، زیر بحث لائیں گے اسی موضوع کو عامر رانا صاحب کے ساتھ. تو چلیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ افواہیں ہیں یا پھر اس میں کوئی ریالٹی بھی ہے. ہاں ریبا، بہت اچھا آپ نے اس کو شروع کیا اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ نے بتا دیا. افواہیں تو نہیں ہیں، ہو تو رہے ہیں کیونکہ رائٹرز سے زیادہ اچھی نیوز ایجنسی تو دنیا میں نہیں ہے. تو ان کا جو فگر ہے وہ جو بتا رہے ہیں کہ 103 تو انڈیویجول سے وہ خود مل چکے ہیں ایک ڈسٹرکٹ چکوال کے اندر. ان کے ڈاکومنٹس بھی اسکین کیے اور تمام کے تمام وہ شیعہ تھے. اور اس کے بعد نیو یارک ٹائم کی ایک رپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی، انہوں نے تو شیعہ تنظیموں سے بھی بات کی، کراچی میں جو کچھ وکٹم سامنے آئے ان کے ساتھ بات کی. تو چیزیں تو ہیں. اب اس کو انفولڈ کیسے کریں، ان پیک کیسے کریں، یہ تھوڑا سا ایک پیچیدہ کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے. آپ نے بتایا کہ وہ یو اے کی ویزا رجیم بہت سخت ہے اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. پہلے بھی پاکستانی اور دیگر نیشنل جو ہے یو اے وہ ان کو ڈپورٹ کرتا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ پروٹیسٹ ہوئے تھے کووڈ کے دنوں میں. تو فلپینوز تھے، انڈینز تھے، بنگالی، پاکستانی اس میں نہیں تھے. تو بڑی ایک میس جو ہے ڈپورٹیشن ہوئی تھی ان کی. تو وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے. لیکن یہ خاص شیعہ کو کرنا آفیشیلی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. یو اے بھی ڈینائی کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جو ڈپورٹ کر رہے ہیں پاکستانی، یہ ویزا وائلیشنز کے اوپر ہے یا وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر ہے. اور یہ بات ہم نے پاکستانی آفیشلز کے ساتھ ڈسکس بھی کی ہے اور ان کو اعتماد میں بھی لیا. اب یہ ایک بڑا کریٹیکل ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ہمیں پتہ ہے کہ گلف کنٹریز میں تو بالکل ہو ہی نہیں سکتی. اور جب یہ جنگ شروع ہوئی، بلکہ یہ تو شروع ہو گیا ہوا تھا، غازہ کے مسئلے سے شروع ہو گیا تھا. تو ایک دم سے ایکٹیویزم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا تھا. اس میں یہ کہنا کہ شیعہ ہے سنی ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے. ہم نے خود وہ ویڈیوز دیکھی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، سوشل میڈیا پہ، جو پاکستانی لوگوں نے شیئر کی ہے. اور خاص طور پہ جب ایران کے جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، میزائل اٹیکس ہو رہے ہیں، تو ان کی تصویریں بنا کے اور نعرے لگا کے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ کنسرن تو آئے گا. ایک ایسا ملک جو بہت ہی سینسٹیو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو لے کے. تو لگتا ہے کہ کچھ ہے اس میں، شیعہ ڈپورٹیشن ہو رہی ہے. لیکن شیعہ تنظیمیں اس کو ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بنا رہی ہیں. اور شیعہ تنظیمیں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، نظریاتی طور پہ بھی اور سیاسی طور کے اوپر بھی. اور وہ شاید یہاں پہ پاکستانی میڈیا تو اس کو اتنی کوریج نہیں دے رہا ہے اس ایشو کو. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو فورن میڈیا ادھر ہے، یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس کے ذریعے اپنی آواز کو ریز کر سکتے ہیں. یا پھر جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹس واچ کے لیے بہت ساری شیعہ تنظیمیں بھی، انڈیویجولس بھی لیٹرز لکھ رہے ہیں
کہ آپ آئیں دیکھیں HRCP اس طرح کے اداروں کو لکھ رہے ہیں، ان کی شاید اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، تو ایک اس کو پولیٹیکل ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو. لیکن آپ کے اگلے سوال سے پہلے کہ اگر یہ ایک پولیٹیکل ایشو بنا تو یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ہی ایک بڑی مصیبت بنے گی. بالکل صحیح. لیکن سوچنے میں آتا ہے کہ ہم صرف پاکستانی شیعہ مسلمز کو کیوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. ہمارے ہمسائے ممالک بھی ہیں، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، کیا ادھر شیعہ مسلمز نہیں ہیں؟ تو اگر ہیں تو ان کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا؟ تو صرف پاکستان کے شیعہ مسلمز کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے کہ باقی لوگوں کو کیوں نہیں کر رہے. اس میں نے دیکھا اور انڈین نیوز پیپرز کو بھی دیکھنے کی کوشش کی، کوئی وہاں پہ کوئی ریپوٹیشن نہیں ہوئی، کسی کو نہیں نکالا گیا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ویزا ایشو ہوتے ہیں، جو ٹریول کمپنیاں ہیں، وہ کمپیریٹیولی زیادہ محتاط ہیں اور ریکوائرمنٹ پوری کرنے میں. تو اس لیے شاید وہاں پہ یہ اس طرح کے ڈپورٹیشن کے ایشوز انڈین مسلمز کو پیش نہیں آتے، باوجود کہ ان کا سینٹیمنٹ تو ہوگا، ایران کے ساتھ بھی ہوگا اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ باقی ایشوز کے اوپر بھی ہوگا. لیکن ایک تو وہ ریکوائرمنٹ ان کی پوری ہے، دوسرا یہ کہ وہ اپنے سینٹیمنٹ کو ایکسپریس نہیں کرتے جیسے پاکستانی کیا. تیسرا پھر پولیٹیکل اینگل تو آئے گا ہی آئے گا کہ یو ای کے اور انڈیا کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں. ابھی پرائم منسٹر مودی تھے یو ای میں، ڈیفنس کوآپریشن کے اوپر بھی بات ہوئی، مزید ان کے روابط بھی اس کے اوپر ہوئے. پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا کریٹیکل ہے. ابھی تو ہم نے پیسے واپس کیے ہیں 3 بلین، تو لوگ اس کے کانٹیکس میں بھی دیکھ رہے ہیں اور جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے تعلقات خراب ہیں یو ای سے. پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان کے انریسٹ میں بھی یو ای کا ہاتھ ہے. اس طرح کے شگوفے لوگ جو ہے وہ چھوڑتے رہتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ خاص کیس بلٹ ہو رہا ہے یو ای کے خلاف. پاکستان کی ریاست اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی ایسا پبلک سینٹیمنٹ یو ای کے خلاف نہ چلا جائے جس کا ایک پولیٹیکل اور اسٹریٹجک برڈن بن جائے ریاست کے اوپر. پاکستان کے پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ یہ جو ہمارے جو ویزا رجیم اور یہ لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں وہ کیسی ہے، یہ بڑا کریٹیکل ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے اٹلی کے اندر کچھ 2 پاکستانی گرفتار ہوئے، جو انہوں نے اپنے پاکستانی اور افغان جو ان کو لے کے گئے تھے ادھر سے ڈنکی بنا کے، تو ان کو ایک ویگن میں جلا کے مار دیا. اور اٹلی جو ہے وہ وہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اس کو لیجیٹیمیٹ طریقے سے تقریباً 17,000 لوگ گئے ادھر. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا ہے اور اس کے اندر آپ پش کرنا چاہتے ہیں، گھسنا چاہتے ہیں، تو وائلیشنز کرتے ہیں اور وہ پھر ڈور آپ کے لیے بند ہو جاتا ہے. یو ای کے اندر بھی ایسے جو ٹریول ایجنٹ ہے، جو چھوٹے شہر میں بیٹھا ہوا ہے، بے شک کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ویزا مل جائے کسی قسم کا بھی ہو، اور اس کے لیے کوئی اسکل کے اوپر بندہ پورا نہیں اتر رہا ہو، تو وہ اس کو وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. وہاں پہ جا کے پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ اسکل کے لوگ نہیں ہوتے، پھر ان کی مزدوری کم ہو جاتی ہے، پھر اس طرح کے مسائل ہیں. ایک اور ایشو آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2-3 سالوں میں ایشوز جو بنے وہ کیا ویزا سے ریلیٹڈ. جو لیٹسٹ تھا وہ بیگرز کا تھا. جی یہ پاکستانی بیگرز اور جو ہے یو ای جاتے تھے اور وہاں پہ بیگنگ جو ہے وہ جرم ہے، بھیک مانگنا. یہاں سے لوگوں کو پنجاب سے، ساؤتھ پنجاب سے خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو لے کے جاتے تھے. یہاں پہ ایک پورا مافیا بن گیا تھا اور یہ بڑا ہائی لیول کے اوپر یہ پھر ایشو ریز کیا. پرائم منسٹر لیول کے اوپر یہ ایشو گیا. پھر ایف آئی اے نے ایک پورا ایک سسٹم بنایا کہ اس کو دیکھیں، لیکن ابھی تک اس کے اندر کوئی کامیابی تو ہوئی ہے لیکن مکمل طور پہ رک نہیں سکا. یہی پھر انہوں نے بیگنگ کے لیے لوگ جو ہے سعودی عرب بھیجنا شروع کر دیے، ادھر بھی یہی ایشو ہے. تو اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، پھر دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا کانفلکٹ ہے اور بارڈر ایریاز کے اندر جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں خاص طور کے اوپر، تو ان کے لیے بھی ان کو شک ہی رہتا ہے کہ اس میں کوئی طالبان کا ملیٹنٹ نہ ہو، کوئی القاعدہ کا نہ آ گیا ہو. یہ وہ اپریہنشنز ہیں جو آتی رہی ہیں. ایک دور کے اندر کچھ ڈسٹرکٹس جو ہیں انہوں نے بین کر دیے تھے، اس میں بھی تھوڑا سا شک جاتا ہے شاید یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں
جہاں پہ شیعہ پاپولیشن ہے. لیکن زینبیون اور فاطمیون کا ایک ایشو اگر آپ کو یاد ہو کہ ایران نے یہاں سے باقاعدہ ریکروٹمنٹس کی شیعہ یوتھ کی اور ان کو عراق اور سیریا کے اندر لے کے گئے تھے، فاطمیون افغانستان سے اور زینبیون پاکستان. تو وہ بھی ایک بڑا ایشو سامنے آیا. تو یہ خاصا کمپلیکس اور ملٹی لیئرڈ ایشو ہے اور یہ اوور لیپ کرتا ہے. اس میں پاکستان کے ریمیٹنسز آ رہے ہیں اور زیادہ سعودی عرب سے زیادہ آتے ہیں، یو اے سے بھی ایک بڑی تعداد ہے. تو اس کو آپ ریمیٹنسز کے اوپر آپ سروائیو کریں تو آپ کو تو اپنی ویزا پالیسی اور امیگریشن پالیسی آپ کی کمپیٹیبل ہونی چاہیے ان نارمز کے ساتھ، جو کہ نہیں ہے. اور جو بیسٹ ویزا کی اور امیگریشن کنٹرول کی جو رجیمز ہیں پاکستان جیسے ممالک ہیں، فلپین ہے، بنگلہ دیش نے بہت زیادہ امپروو کیا. انہوں نے باقاعدہ امیگریشن کے سسٹم کو ویزا کو اسکل کے ساتھ لنک کر دیا. ایجپٹ نے کیا، ایجپشنس کی بہت زیادہ ڈپورٹیشن ماضی میں ہوتی رہی لیکن وہ منیمائز ہو گئے. لیکن پاکستان کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں اور مسائل اپنی جگہ پہ ہیں اور ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی شاید سیاسی وجہ ہے، کوئی سیکٹیرین وجہ، اس لیے ڈپورٹ کر. اب یہ مسئلہ چونکہ ماضی میں بھی رہا ہے اور اب اس نے زیادہ زور پکڑ لیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک میوچل ریلیشن شپ تھا بٹوین یو اے ای اینڈ پاکستان کی. ہماری لیبر جاتی تھی، یو اے ای کی اکانومی کو بھی فوائد ملتے تھے، بالکل. پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوتا تھا. تو لانگ رن میں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح دونوں ملکوں کی اکانومیز افیکٹ لیں گی؟ اچھا، یو ای کی تو ابھی ظاہر ہے کہ وہ اکانومی سٹریس کے اندر ہے اور ادھر یہ جنگ کے بعد سے ایک تو اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے بند ہے، اس کے اندر بڑے چیلنجز ہیں ٹرانسپورٹیشن کے. بینکنگ سیکٹر وہاں پہ ابھی اسٹریس کے اندر ہے. ریل اسٹیٹ کے اوپر وہ سروائیو کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں. جب جنگ ہو تو دبئی اور ابوظہبی تو بیچتے یہی تھے دنیا کو کہ بھئی یہاں پہ اسٹیبلٹی ہے، یہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے سیکیور ہے. جب وہاں پہ نہیں ہے یہ چیز تو لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا، پرائسز ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. تو اس میں یہ پاکستانیوں کا نکلنا یہ بھی ایک بڑا سگنیفیکنٹ اس لیے بھی ہے کہ زیادہ تر تو یہ لیبر سے ریلیٹڈ لوگ ہی نکالیں، لیکن یہ اوور آل ڈسکریج کرے گی وہ پاکستانی جو وہاں پہ انویسٹ کرتے تھے ریل اسٹیٹ میں بھی، باقی سروسز سیکٹر کے اندر بھی. تو یو ای کے اوپر تو امپیکٹ تو جائے گا کیونکہ یو ای جو ہے وہ سروسز سیکٹر پہ کر رہا ہے. آئل کے اوپر کچھ اسٹیٹس جو یو ای کی ہیں ان کی ڈپینڈنس ہے، لیکن دبئی کی تو اسپیشلی خاص طور کے اوپر سروسز سیکٹر کے اوپر ہے، وہ تو ڈسٹرب ہوگا. اور یہ تھرائیو کرتی ہے یو ای کی اکانومی کانفلکٹ ارد گرد ہوں اور اس کے اندر نہ ہو. یعنی کانفلکٹ اگر سوڈان میں ہوگا تو اس کا کیا ہوگا، کیپٹل فلو کرے گا اور ہیومن ریسورس، اچھا ہیومن ریسورس فلو کر کے پہلی ان کو تو نظر آتا ہے دبئی ابوظہبی. پاکستان میں کانفلکٹ ہوگا تو کیا ہوگا، امیر پاکستانی نکل جائے گا. ابھی تو پاکستانی ہمارے ٹائکون تھے ریل اسٹیٹ کے، انہوں نے اتنی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ انویسٹمنٹ جو تھریٹ کے اندر چلی گئی. افغان امیر ہے، وہ جنگ ہوگی تو وہ فوراً دبئی جائے گا، اور کوئی ایران کے اندر ہے تو وہ بھی ادھر ہی جاتا ہے. تو اب وہاں پہ اسٹریس تو آئے گا اور اس میں یہ پاکستان کی وجہ سے اس کا کہیں نہ کہیں پہ امپیکٹ آئے گا ضرور یو ای کے اوپر. اور یو ای اس کو ظاہر ہے کہ وہ دیکھے گا کہ یہ پاکستان کی حکومت کا رویہ، ہم اس وقت سعودی اور ترکی ایجپٹ کے ساتھ، قطر کے ساتھ ایک نئے مڈل پاور الائنس کی فارمیشن کے فیز میں ہے جس میں یو ای نہیں ہے، وہ انڈین کے ساتھ الائنس میں ہے. تو یہ اس کا اینگلنگ اور دیکھنے کا جو پرسپیکٹیو ہے بدلتا چلا جائے گا. اس میں تھریٹ یہ ہے کہ ایک سٹریس آ سکتا ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کے درمیان. ابھی اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں کہ یہ سٹریس نہ آئے. تو اگر یہ سٹریس آیا تو یہ چلے گا کچھ عرصہ. سٹریس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بائی لیٹرل تعلقات بہت زیادہ خراب نہیں ہوں گے، ڈپلومیٹک ریلیشن رہیں گے، گڈی اسٹیٹمنٹس بھی دیتے رہیں گے،
لیکن بہت زیادہ کوپریشن ہی ہوگی، ویزا کا کٹ لگ جائے گا، ابھی ہم نے ان کی پیمنٹ دے دی ہے ڈیفرڈ پیمنٹ، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو انویسٹمنٹ بھی متاثر ہوگی، تو یہ چیزیں ہونے کا امکان ہے۔ اور لیکن یہ یو ای کے علاوہ ہٹ کے بھی میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کو اپنی امیگریشن کے نظام کو بہتر بنانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم ریمیٹنسیز پہ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تو انویسٹمنٹ دبئی نہیں ہے، وہ کوالالمپور لوگ جا رہے ہیں، ملائیشیا جانا شروع ہو گئے، لوگ جو ہیں وہ بھی قطر کے اندر زیادہ سیف فیل کر رہے ہیں۔ اب نئی ڈیسٹینیشنز پاکستانیوں نے ڈھونڈ لی ہیں، وہ پورا بالٹک اسٹیٹس کے اندر جا رہے ہیں، وہ یوکرین کے اندر سے تو نہیں، وہ جارجیا جا رہے ہیں، آذربائیجان جا رہے ہیں، تو یہ نئی ڈیسٹینیشنز ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہاں کی رجیمز بھی اتنی ہی سخت ہیں امیگریشن اور ویزا وائلیشن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے جتنی یو ہی ہیں۔ تو پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر تو یہی ہے کہ اس کو میکسیمم اس کو پولیٹیسائز ہونے سے بچائے اور اپنی رجیمز کو، امیگریشن رجیمز کو بہتر سے بہتر بنائے۔ جی تو مجھے بالکل. تو یہی سمجھ آتا جی. ہے۔ تو پاکستان میں جو شیعہ پاپولیشن ہے، ایران کے بعد سب سے بڑی شیعہ پاپولیشن پاکستان میں ہے، 17% شیعہ پاپولیشن رہتی ہے پاکستان میں. اب ان کے آنے سے پاکستان کی اکانومی پہ برڈن پڑے گا، تو اس کے حوالے سے پاکستانی آفیشلز نے کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی، اور پاکستانی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے کہ پہلے ریمیٹنسز آ رہے تھے باہر سے، اب آنا بند ہو جائیں گے، اور یہ شیعہ پاپولیشن جو تھی کافی انڈر پریولیجڈ علاقوں کو سپورٹ کر رہی تھی، جی اور اب وہ کرنا بند ہو جائے گا. تو اس سے کس طرح کا برڈن پڑے گا پاکستان کے اوپر، اور آفیشلز کیا اقدام لے رہے ہیں کہ یہ ایک منفی رخ نہ لے فیوچر میں؟ ابھی تک تو ہمیں کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی، اور امپیکٹ تو آتا ہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کی ایک سڈن ڈپورٹیشن ہو رہی ہے، اچانک ہی ان کو کہا جاتا ہے، ان کی ایپ بند ہو جاتی ہے، کیونکہ ادھر تو پورا اقامہ کے اوپر چلتا ہے اور ایپ کے اندر ہے، ایکسیس لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اور اسی پہ سیل فون پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب آپ چھوڑ دیں، تو آپ نہ بینک سے پیسے نکلوا سکتے ہیں جب آپ کی ایپ بند ہو گئی ہے، تو نہ ہی آپ کچھ اور کر سکتے ہیں، سیدھے صرف آپ سامان اٹھا سکتے ہیں، ایئرپورٹ جا سکتے ہیں، تو وہ لاسز تو اپنی جگہ پہ ہے، اور اگر یہ نمبر تھاؤزنڈس میں ہے تو امپیکٹ تو آئے گا، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ زیادہ لوگ پنجاب کے، کراچی کے اربن ایریا سے ہیں، یا وہاں پہ جہاں پہ ایگریکلچر بڑا بہتر ہے، تو ایبزارب تو ہو جائیں گے، شوق نہیں آئے گا، کوئی بہت بڑا اکنامک شوق نہیں آئے گا ان ایریاز میں، شاید تھوڑا سا کورم ایجنسی کے اندر آئے، وہاں سے تو پہلے ہی سے ڈپورٹیشن ہو رہی تھی کورم کے، کوہاٹ کے لوگوں کی، تو لیکن کوئی میجر شوق ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، لیکن جو مسئلہ پہلے ہم ذکر کر رہے ہیں وہ شیعہ پاپولیشن کے اندر جو اینٹی عرب سینٹیمنٹ ہے وہ مزید گرو کر جائے گا، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ملکوں کے تعلقات کے اندر۔ ابھی تو ہم ایک بہت ہی بڑے عذاب سے نکلے ہیں، پورا مسلم ورلڈ اور خاص طور کے اوپر پاکستان، ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ تھی، ایک سعودی کیمپ تھا، ایک ایرانین کیمپ تھا، دونوں کی پراکسیز تھیں، ایران کی ابھی تک ہے، سعودیز نے ابینڈن کرنا شروع کر دیا ہے، تو پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس تھا، کلنگ تھی، میسیکر تھا، تو یہ سارے واقعات تو ہو رہے تھے، پھر گریجولی احساس ہونا شروع ہوا، یہ چیزیں کم ہونا شروع ہو گئیں، ختم ہونا شروع ہو گئیں، اور اس مرحلے کے اوپر جب یہ سیکٹیرین جو ہمارا ٹینشن ہے اور ڈیوائڈ ہے وہ تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو رہا تھا، اس مرحلے کے اوپر یہ کچھ ہو جانا میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کی سوسائٹی کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو ہم کس پہ ریلائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خطرناک سوال ہے۔ ابھی تو جیسے ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ پاکستانی میڈیا تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ ابھی قدغنے ہیں، پیکا لگ جاتا ہے، کیونکہ اس میں تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے دوست ممالک پہ تنقید کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی لگ سکتا ہے، تو پاکستانی میڈیا تو محتاط ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ آپ کو میٹیریل ملے گا،
شیعہ تنظیموں کی طرف سے، شیعہ اس کو، اور وہ اس کو ایسے پینٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس لیے نکال رہے ہیں کہ ان کو شک ہے کہ ہم جو ایران کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے وہ اس کو اس طریقے سے پینٹ کر رہے ہیں. پھر یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اندر ہے، سارے کنسرن تو ہے، لیکن اس کو اوور پلے کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کو پورے ہر کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں 10,000 ہے، 13 ہے، آپ کہیں 1 لاکھ ہے، وہ ہو گیا. پھر آپ اس کے سارے بیک گراؤنڈ، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، ویزا وائلیشنس کے ایشوز ہوتے ہیں. پھر اس کو پورا آپ آبجیکٹیولی دیکھ تو لیں ایک مرتبہ، پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں کہ واقعی یہ اس میں. میرے ذاتی نالج میں کچھ سنی جو ہیں پاکستانی، ان کو بھی ڈیپورٹ کیا گیا. ابھی وہ موسیٰ گیلانی پارلیمنٹیرین ہمارے ممبر، انہوں نے ان کے متعلق مشہور ہو گیا کہ جی وہ ان کو بھی ڈپورٹ کیا، ان کا مجھے نہیں کیا. پھر یہ ایشو اب اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی ہے پارلیمنٹ کی، وہاں پہ بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. تو میڈیا ایک ٹرکی چیز بن گئی ہے، اور لوگ اب ریلائے تو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اوریجنل سورس جہاں سے یہ خبر آ رہی، لیکن وہ فیک ہے، وہ اپنے جذبات کے اندر ہے، پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہے. یہ ایک بڑا تھوڑا سا ایشو. جب میں مطالعہ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ ہیومن رائٹس ایجنسیز کافی ایکٹیو ہیں اور وہ مانیٹر بھی کر رہی ہیں اس سچویشن کو. تو ہمارا انٹرنیشنل لاء کیا کہتا ہے ان ڈیپورٹیشنز کے بارے میں؟ وہ تو ہمارے ایگریمنٹس ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، اور ہم کچھ سگنیٹری ہیں، ای یو کے ساتھ بھی ہیں، یو کے ساتھ ہمارا 2000 آئی تھنک 21 یا 22 میں ہوا تھا ڈپورٹیشن کا، تو یو ای کے ساتھ ہے ہمارا. تو چونکہ وہ ایگریمنٹ ہے تو اس لیے آج کل تو بلکہ یورپ میں جو ڈبیٹ چل رہی ہے وہ برسلز کے اندر خاص طور کے اوپر، کہ یہ جن لوگوں کو یورپ سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے تو ان ملکوں میں کیا جائے جہاں پہ ہیومن رائٹس سیف ہوں، اور وہاں پہ ٹارچر کے لاز، اور وہ بھی جو ہیومن رائٹس کی رجیم ہے کہ وہ کرائٹیریے کو میکسیمم پورا کرتی ہیں ملکیں، وہاں پہ ڈپورٹ کرنا کریں اور سیٹ اپنے کنٹری آف ریجن میں واپس بھیجیں. باقی ملکوں میں ابھی ڈیلے کرتے ہیں، وہاں پہ یہ ڈبیٹ چل رہی. تو پوری ایک یو ای کی جو ہمارا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے پیچھے 4-5 سال دونوں ملکوں نے کیا. چودھری اسحاق صاحب جب وزیر داخلہ تھے تو اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جو یو کے سے ڈپورٹ ہو کے آتے تو کہتے ہم تو نہیں لے رہے، ان کو واپس لیں تو آپ کے سٹیزن ہیں. تو وہاں سے یہ پھر کیا. اب ای یو کا اسائلم سپورٹ آفس ہے مالٹا میں. اب وہ تو اسائلم سیکرز کو سپورٹ تو دیتا ہے، بے شک پاکستان سے ہو، دنیا کے کسی ملک سے ہو، لیکن ان کے کیس اگر اسٹرانگ ہوں گے تو تبھی وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. اب انہوں نے بھی، ای یو نے بھی، ابھی آپ کو پتہ ہے ای یو کا ہائی پروفائل ڈیلیگیشن تھا، اس میں یہ مائگریشن امیگریشن کے ایشوز بھی ہیں، یہ اس قسم کے ڈپورٹیشن کے ایشوز، وہ بھی رجیمز اپنی پاکستان کے ساتھ اس کو اسی لیول کے اوپر لا رہے ہیں کہ جیسا کہ یو کے لے کے آیا. یو ایس کے ساتھ ہمارا ایک بڑا لبرل امیگریشن کا ریلیشن شپ ہے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. لبرل سے کیا مراد ہے کہ ابھی بھی جو پاکستانیوں کو D1 D2 ویزا بڑی اتنی آسانی سے نہیں، اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ اچھی ہے بینک کی تو آپ کو وہ مل جاتا ہے، اور 5 سال کے لیے آپ آ جا سکتے ہیں. اور ڈپورٹیشن کے لاز بھی بالکل اس طریقے سے ایگزسٹ نہیں کرتے جیسے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ ہیں. تو لیکن انیشلی جو لیسن ٹو لرن ہے جو ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کیا، کہ اگر آپ کے سارے سیکیورٹی چیکس کلیئر ہیں، اور اس میں سیکیورٹی چیک سے مراد یہ ہے کہ آپ ٹیررزم میں انوالو نہ رہے ہوں، کسی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ نہ ہوں، آپ جو ہے کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں نہ ہوں، آپ یہ سارے وہ چیک ہیں وہ آپ کو ویزا دینے سے پہلے کر لیتے ہیں. تو اس لیے ابھی بھی پاکستان کو یو ایس اے کا جو نمبر، جو ملک سب سے زیادہ ویزا دے رہے ہیں تو پاکستانیوں کو مل رہا ہے. تو سارے پاکستانیوں کے لیے تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر اچھے طریقے سے بجائے ایجنٹوں کے اوپر
رلائی کرنے کے ان کے اوپر. وہ خود بھی جو ایجنٹ ہیں ٹریول ایجنٹ یہ ہیومن اسمگلنگ کے اندر انوالو ہیں بہت سارے, اور ان کا کو بھی بہت زیادہ نہیں پتہ ہوتا. بہت سارے ایسے ویزز ہیں بہت سارے ملکوں کے, ورک ویزز بھی ایسے ہیں جہاں پہ خود اگر انڈیویجول اپلائی کرے اور اس کی ریکوائرمنٹ فلفل کرے تو وہ ایک تو ایکسپلائٹیشن سے بچ جائیں گے ہیومن اسمگلرس کے, ان ٹریول ایجنٹ کے, کاسٹ کم ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یار آپ اطمینان سے جا رہے ہیں کہ آپ نے تو لیگلی اپلائی کیا تھا تو آپ کے لیے کوئی تھریٹ نہیں. تو لیکن یہ پھر ہیومن اسمگلنگ کا بھی اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے. تو پورا نظام جو ہے وہ مل ملا کے چلتا ہے اوپر سے نیچے تک. ادروائز تو یہ ہیومن اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو ختم کرنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اب اس جواب کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آفیشیل سٹیٹمنٹس کچھ آئیں گی جس سے ہمیں بھی آگاہی ملے گی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ڈپورٹیشن کی وجہ سے پاکستانی واپس آئے ہیں ان کے لیے کوئی سپورٹ پروگرامز بنائے جائیں گے, کوئی ریلیف پروگرامز بنائے جائیں گے, کیونکہ ہم نے دیکھا یہی ہے کہ ان کے ایسٹس بھی فریز ہو چکے ہیں. اب اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے کتنی نہیں ہے یہ ہم آفیشیل اسٹیٹمنٹس کا ہی ویٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ چلے گا. اور عامر رانا صاحب آپ کا بہت مزہ شکریہ. آیا آج گفتگو کا. تو کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر ہم گفتگو کریں گے اگلے ہفتے. جی بالکل, شکریہ. شکریہ.